آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وسائل کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ حیران کن بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کی ڈرلنگ کیوں ناکام ہوئی؟ کیکڑا ون، جس پر قوم کے $100 ملین پھونک دیے گئے اور جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے، وہ خواب اچانک کیوں بکھر گئے؟ کیا وہاں تیل واقعی نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی دنیا حیرت انگیز سائنس کی دنیا ہے۔ جب بھی کہیں کوئی ڈرلنگ کی جاتی ہے، اس سے پہلے وہاں جدید ترین مشینری سے سروے کیا جاتا ہے۔ یہ سروے زمین کی نیچے کی پرتوں کا ایک ایکس رے ہوتا ہے، جس میں تیل اور گیس کے ذخائر کو بآسانی ماپا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کی کوالٹی کا اندازہ ڈرلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایکزون موبل نے $100 ملین کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈرلنگ رگ لگایا، وہ محض تخمینوں پر لگایا ہوگا، اس سراسر غلط ہے۔ وہاں تیل کے 100% ذخائر ہیں۔ اگر انہیں کسی بیرونی دباؤ کے تحت روک دیا گیا، یہ دباؤ کیا تھا اور کس کا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، کا جائزہ ہم ذیل میں لیتے ہیں۔ آج کی دنیا کو نہ امریکہ چلا رہا ہے اور نہ ہی یورپ، بلکہ اسے دو بڑے مافیا ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ایک تیل کا مافیا ہے اور دوسرا ہتھیاروں کا۔ تیل کے بڑے ذخائر خلیجی ممالک میں ہیں، مگر ان ذخائر کے اکثریتی شیئر امریکی اور یورپی کمپنیوں کے پاس ہیں۔ یہ کمپنیاں ایسا شیطانی گٹھ جوڑ کر چکی ہیں کہ یہ فی الحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا کو مہنگا بیچنا چاہتی ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں تیل نکل آیا تو خلیج کا مہنگا تیل کون خریدے گا؟ یہ مافیا کتنا طاقتور ہے، اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ خود امریکہ اپنے اندر کا تیل استعمال نہیں کر پا رہا اور وہ بھی خلیج سے مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے شیل تیل کے ذخائر کھولے تو اس مافیا نے تیل کی قیمت کو $145 فی بیرل سے صرف 30 بیرل تک گرا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کمپنیوں نے شیل گیس میں سرمایہ کاری کی تھی دیوالیہ ہو گئی، کیونکہ شیل گیس نکالنے پر لاگت ہی $50 فی بیرل آتی ہے۔ کینیڈا نے مٹی کو صاف کر کے تیل نکالنا شروع کیا تو وہ سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا، مگر یہاں بھی لاگت زیادہ تھی، چنانچہ اس مافیا نے کینیڈا کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدر اوباما نے جب عہدہ سنبھالا تو انہیں جو پہلی بریفنگ دی گئی، انہیں بتایا گیا کہ امریکہ متبادل انرجی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ جس دن ہم نے نئی انرجی دنیا میں متعارف کرا دی، اس دن ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور امریکہ پر جو $14 کھرب کا قرضہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر اوباما 8 سال گزار گئے، انہیں متبادل انرجی کی چابی نہیں ملی، کیونکہ جن کمپنیوں کی تیل پر اجارہ داری تھی وہ اس تحقیق کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تحقیق بھی نجی شعبے کے پاس ہے اور نجی کمپنیاں ہی سرمایہ لگا کر نئی ٹیکنالوجی متعارف کرواتی ہیں۔ آج سولر پینل 16 یا 18% پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ پینل 40% پر کام شروع کر دے تو دنیا سے بجلی کی تاریں، گرڈ اسٹیشن اور پاور ہاؤس غائب ہو جائیں، تمام گاڑیاں سولر پاور پر شفٹ ہو جائیں۔ جرمنی کی ایک کمپنی نے 2 سال پہلے 47% پر کامیاب تجربہ کیا، مگر پھر اچانک اس کمپنی نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا اور یہ غائب ہو گئی۔ ٹیسلا کمپنی، جس نے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کروائی اور جس نے کہا کہ وہ پوری دنیا کو سولر پر منتقل کر سکتی ہے، اس پر آئے دن دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکالنے کی ایک اور وجہ جیو اسٹریٹجک ہے۔ پاکستان کو پچھلے 10 سالوں سے قرضوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جا سکے۔ روپے کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ اور عالمی اداروں کی جانب سے سخت شرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی انارکی کی طرف لے جایا جائے۔ ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت پاکستان کے ہاتھ میں $10 سے $15 ارب سالانہ کی لاٹری دے دی جائے؟ چنانچہ پہلے ایکزون موبل کو کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیکڑا ون کھولے، لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقائی قوتوں میں معاملات طے پا گئے اور ایکزون موبل کو نتائج روک دینے کا آرڈر دے دیا گیا۔ جب کیکڑا ون پر سیدھی ڈرلنگ روک کر عمودی ڈرلنگ شروع کی گئی تھی، اسی دن سے واقفان ہاتھ سمجھنے لگے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے پنڈی گیپ میں میاں والا ون نامی رگ لگایا گیا تو یہاں اعلان تک کر دیا گیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ نکل آیا ہے۔ تیل اور گیس کا پریشر اتنا تھا کہ رگ کے سیفٹی والوں تک پھٹ گئے، گاؤں حالی کرانے کے آرڈر تک آ گئے۔ پھر امریکہ سے ہائی پریشر والوں خصوصی آرڈر پر بنوائے گئے، محدود پیمانے پر سپلائی بھی شروع کر دی گئی اور یہاں سے تیل ریفائنری تک لے جانے کے لیے پائپ لائن بھی بچھ گئی۔ مگر 2 سال بعد اس کنویں کو، جہاں ایشیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود تھے، اچانک بند کر دیا گیا۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امریکی اور یورپی کمپنیاں اور ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں جو ڈرل
ड्रिलिंग करती हैं वो नाकाम क्यों होती है, और चीनी कंपनियां जो ड्रिलिंग कर रही हैं उनमें कामयाबी का तनासुब क्यों ज्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।